کرنٹ ڈی سی شنٹ رجسٹنس سے گزرتا ہے تو اومس لا کے مطابق اس میں ایک ڈراپ پیدا ہوتا ہے۔ اس وولٹیج ڈراپ کو ناپ کر کرنٹ کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ اسی ڈراپ وولٹیج کو ناپ کر ڈی سی میٹر چلائے جاتے ہیں یا مختلف سینس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے ہائیبریڈ انورٹر میں یا یو پی ایس کے اندر شنٹ ریزسٹنس کام کرتی ہے، آئی سی کو کمانڈ دیتی ہے کہ اب اتنے وولٹیج ڈراپ ہو گئے اور آئی سی اس کے مطابق اپنی ویلیو تبدیل کر لیتی ہے، ڈیوٹی سائیکل بدلی کر لیتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہائیبریڈ انورٹر میں سٹی کوائل استعمال کی جاتی ہے۔ سٹی ٹرانسفارمر کا بھی تقریباً ایسا ہی کام ہوتا ہے۔ سٹی ٹرانسفارمر میں ایک وائنڈنگ کور پر لپٹی ہوتی ہے جس کی ویلیو ایمپیئر اور ملی وولٹ ڈراپ میں ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ اگر ایک سٹی ٹرانسفارمر ہے جو 10 ایمپیئر کا ہے یا 20 ایمپیئر کا ہے اور اس کی ڈراپ ویلیو 75 ملی وولٹ ہے تو مختلف کرنٹ گزرنے میں اس کے ملی وولٹ میں فرق پیدا ہوتا ہے۔ کم کرنٹ گزرنے سے ملی وولٹیج کم ہوتے ہیں اور زیادہ کرنٹ گزرنے پہ یعنی فل سٹی کی طاقت کے مطابق الیکٹران کا بہاؤ پیدا ہو جاتا ہے تو فل ملی وولٹ پیدا ہوتے ہیں جو اس کی ریڈنگ کے مطابق ہوتے ہیں، یعنی 75 ملی وولٹ پیدا ہوئے، اس کا مطلب ہے پورا 20 ایمپیئر کا کرنٹ گزر رہا ہے۔ اس ڈراپ ملی وولٹ کے سگنل مائکرو کنٹرولر کو بھیج دیے جاتے ہیں یا چھوٹے یو پی ایس میں LM358 یا کوئی بھی آپریشن ایمپلیفائر میں سگنل بھیج دیے جاتے ہیں اور وہ اس کے مطابق آگے کمانڈ مائکرو کنٹرولر کو بھیج دیتا ہے اور مائکرو کنٹرولر اس کو ریڈ کر کے ڈسپلے پہ وولٹ ایمپیئر شو کراتا ہے اور آگے کی کمانڈ جاری کرتا ہے۔ میرے خیال سے آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں تاکہ میں آپ کے لیے اور ایسے کمپوننٹ کے اوپر ویڈیو بناتا رہوں جس سے آپ لوگ سمجھتے رہیں اور فائدہ اٹھاتے رہیں۔ عبداللہ صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔